نصف شعبان کی شب کہا جاتا ہے۔ لیلۃ نصف شعبان یعنی 14 اور 15 شعبان کی درمیانی شب۔ حدیث مبارک میں جو تفصیلات آئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شب امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کے دولت کدے پر تشریف فرما تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن کی باریاں مقرر کی تھی۔ تو وہ شب امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ کی باری تھی۔ امی جان فرماتی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سرکار کو اپنے پاس نہیں پایا۔ ایک بے قراری ہے۔ آپ جانیں کہ اللہ اپنے محبوب کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اب جب محبوب کے پاس جو ہوگا اللہ اس کے پاس زیادہ قریب ہوگا۔ تو جب امہات المومنین یا اصحاب کرام سرکار کے جلوں میں ہوتے تو اللہ کے بہت قریب ہوتے۔ اب جب آنکھ کھلتی ہے اور آقا کو نہیں پاتی تو امی جان بے قرار ہو جاتی ہیں اور آپ کی تلاش میں نکلتی ہیں، اور نکل کر ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب بقی قبرستان جنت البقی میں جب پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ آقا دو جہاں ختم مرسلاں وجہ تخلیق زماں جن و انس کے جاں جناب محمد عربی محمد رسول اللہ عالم ما یکون و ما کان تشریف فرما ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار گریہ وزاری فرما رہے ہیں۔ سرکار مزار یعنی قبرستان میں تشریف فرما ہے اور گریہ وزاری فرما رہے ہیں۔ جب سرکار نے امی جان عائشہ کو دیکھا تو کیا خوبصورت بات کہی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے عائشہ، کیا اللہ اور اس کا رسول تم سے ناانصافی کرے گا؟ عرض کرتی ہیں، جس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، بالکل سادہ لفظ، وقت تنگ ہے اور میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ امی جان عائشہ عرض کرتی ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے حضور، زوجہ مطہرہ کے حضور، ازواج مطہرات امہات المومنین میں سے کسی اور کے یہاں تشریف لے گئے ہوں۔ اللہ اللہ، یہ خیال، یہ بے قراری تھی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا خلاصہ یہ کہ اے عائشہ، میرے پاس جبریل آئے اور آ کر انہوں نے مجھے بتایا کہ آج کی شب کیسی عظیم شب ہے۔ سو آج کی شب میں رات میں میں بقی غرقد میں مرقد میں یا قبرستان میں یہاں پر آیا ہوں اور امت کی بخشش کی دعا کر رہا ہوں۔ عائشہ، آج کی شب میں اللہ تبارک و تعالی وہ شب ہے کہ جس میں اعمال کے دفتر یعنی رجسٹر فہرست حوالے کرتا ہے۔ اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ پہلی چیز یہ کہ آج کی شب میں جو روحیں دنیا میں آنی ہیں 1 سال تک اس کی فہرست حوالے کی جاتی ہے، تیار ہوتی ہے، اور جن روحوں نے واپس جانا ہے، جو دنیا سے مرنے والے ہیں، ان کی لسٹ، ان کی فہرست حوالے کی جاتی ہے۔ اپنے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، اور کتنا رزق عطا کیا جائے گا، اتارا جائے گا کسی کو، اس کی فہرست ہوتی ہے، اور کتنے اعمال بلند کیے جائیں گے ان کی فہرست ہوتی ہے۔ تو آج کی شب وہ عظیم شب ہے جسے لیلۃ البراءہ کہتے ہیں۔ حقیقتاً یہ جہنم سے براءت
شب ہے، جہنم سے آزادی کی شب ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی شب میں اللہ نزول جلال فرماتا ہے اور غروب آفتاب کے بعد یعنی مغرب سے لے کر طلوع فجر تک ندا فرماتا ہے۔ ویسے تو یہ ہر شب میں ہے، لیکن آج خصوصی رحمت ہوتی ہے اور ندا فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، کوئی رزق طالب ہو اسے رزق عطا کروں، کوئی بیماری سے شفا یابی کی امید رکھے اور مانگے میں اسے شفا یاب کروں۔ جو جس چیز کی تمنا کرتا ہے آج کی شب میں مانگے، اللہ وہ سب عطا فرماتا ہے۔ سرکار جب یہ بیان کر رہے ہیں تو میرے دل میں بھی آئی کہ کیوں نہ ہم بھی اپنے رب سے ہر چیز مانگیں، ہر وہ چیز مانگیں جو ہمارے لیے اچھی ہو، اور ہر وہ چیز ہم کو عطا کر جو ہمارے لیے اگرچہ اچھی نہ ہو مگر اچھا بنا کر عطا فرما، ہر وہ چیز عطا کر جو نبی نے تجھ سے مانگا ہے، اور ہر اس چیز سے پناہ عطا فرما جس سے نبی نے پناہ چاہی ہے۔ کوئی ہے جو اولاد کی نعمت سے محروم، خدا کی قسم آج کی شب وہ ہے کہ اپنے رب سے اولاد مانگے۔ جب اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس پیرانہ سالی میں، اس بزرگی میں اولاد عطا فرمائے، ان کی عالیہ محترمہ کے یہاں اولاد کی پیدائش ہو، اور حضرت بی بی مریم کو بغیر زوج کے اولاد عطا فرمائے، اور جناب زکریہ علیہ السلام کو جناب یحییٰ علیہ السلام کی بشارت اس وقت دے کہ جب ان کی خاتون جو ہے وہ حالت یعنی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایسی حالت کو پہنچی کہ جب اولاد ممکن نہیں ہوتی، تو کیا وہ رب اس بات پر قادر نہیں ہے کہ آج بے اولاد کو اولاد عطا فرمائے؟ جو بے اولاد ہیں آج کی شب میں اس قرآن کی آیات اور انبیاء کرام کے صدقے میں اللہ سے مانگیں، خدا کی قسم اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔